برادران اسلام اور میرے پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، السلام علیکم۔ اسلام نے سود اور زنا کو سب سے بڑا گناہ یعنی گناہ کبیرہ قرار دیا ہے۔ سود اور زنا میں بھی سود جو ہے زنا سے بڑھ کر ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کسی بستی میں زنا اور سود عام ہو جائے تو گویا انہوں نے اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو دعوت دی۔ زنا کا ظہور اور اس کا عام ہو جانا معاشرتی زندگی کے بگاڑ کی علامت ہے، اور سود کا رواج پا جانا اور عام ہو جانا اقتصادی زندگی کے بگاڑ کی علامت ہے، اور اسی عذاب الہی کا نتیجہ ہے کہ ہم ہر چیز میں برکت سے محروم ہو گئے ہیں۔ یہاں تک کہ یہ بات ہماری اولاد میں بھی ظاہر ہو گئی ہے۔ سود کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس سود کو چھوڑ دو جو لوگوں کے ذمہ باقی ہے، خواہ اس کی مقدار جتنی بھی ہو، اور ساتھ ہی یہ بھی اشارہ ہے کہ جو آدمی اس حکم الہی سے روگردانی کرتا ہے اس کا ایمان باقی نہیں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم مومن ہو، یعنی اگر تم یہ حکم تسلیم نہیں کرتے تو پھر تم مومن نہیں ہو سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سود خور کو ایسی سخت وعید سنائی ہے جو زانی اور شرابی کو بھی نہیں سنائی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود خوری کو 7 ہلاک کرنے والی چیزوں میں شمار کیا ہے۔ اس ہلاکت کا مصداق فرد واحد بھی بن سکتا ہے اور پوری امت بھی۔ اس سے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی بربادی مراد ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے، دینے والے، سودی معاہدہ تحریر کرنے والے اور اس معاملے میں گواہ بننے والے سب پر لعنت بھیجی ہے۔ تو اس طرح پتہ چلا کہ سب سے بڑے گناہوں میں سود کا شمار ہوتا ہے، اور مسلمانوں کی صفت نہیں ہے کہ سود لیں۔ اگر کوئی مسلمان سود لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ آج ہم اپنا جائزہ لے لیں کہ ہم کتنا اس قرآن شریف کے مصداق ہیں کہ ہم سود لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں، کیونکہ سود لینے والا ایماندار نہیں ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا ہے، اور جس کی خبر ہم کو اللہ دے رہا ہے اس خبر میں ہم کو کوئی شک نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو سود لوگوں کے ذمہ باقی ہے اس کو چھوڑ دو، اور جو ہے سود کسی سے مت لو، کیونکہ سود لینا جو ہے مومن کی شان نہیں ہے۔ سود لینے والا مومن نہیں ہے۔ اگر تم مومن ہو، اس سے پتہ چلا ہے کہ اگر تم مومن نہیں ہو سود اگر لیتے ہو تو، اگر مومن ہو تو تم جو ہے سود کو چھوڑ دو۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی آدمی نہیں مانتا ہے، کوئی مسلمان جو ہے اس کو نہیں مانتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ دھمکی دیتے ہیں، خبردار کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے خلاف اللہ اس کا رسول جنگ کا اعلان کرتا ہے، اور جس کے خلاف اللہ اور اس کے رسول جنگ کا اعلان کر دیں تو سمجھ جائیے کہ اس کی کیا حالت ہو سکتی ہے۔ وہ تباہ و برباد ہونے سے اس کو کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ سود جو ہے کسی قیمت پر نہ لیں، سود کا کاروبار نہ کریں، نہ سود لینے والے کی طرف سے یا دینے والوں کی طرف سے ہم گواہ بنیں، کیونکہ سود کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہلاک کرنے والی چیزوں میں شمار کیا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ دنیا آخرت کی بربادی سے اپنے آپ کو بچائیں، اور سودی کاروبار یا سود میں کسی طرح ملوث نہ ہوں، نہیں تو ہماری دنیا بھی برباد ہوگی اور ہماری آخرت بھی برباد ہوگی۔ ہم آئے دن مشاہدہ کرتے ہیں کہ جو آدمی سود لیتا ہے یا سود دیتا ہے تو وہ دنیا میں اس کی زندگی جو ہے ایک طرح سے نرک بنی رہتی ہے۔ کبھی اس کو چین و سکون نہیں ملتا ہے، کبھی اچھے سے خوراک اس کو نہیں ملتی ہے، کبھی اس کے بدن پہ کپڑے اچھے نہیں ملتے ہیں۔ کیوں؟ یہ سب کے سب سودی نحوست کا اثر ہوتا ہے۔
اور آخرت میں جو اس کا حال ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے اس بات سے ہی بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ اس کے رسول ایسے لوگوں کے خلاف، ایسے سود خوروں کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں، اور جس کے خلاف اللہ اور اس کا رسول اعلان جنگ کر دیں اس کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتی ہے، اور آخرت میں وہ سراسر ناکام ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں کسی قیمت پہ بھی سودی کاروبار یا سودی لین دین نہیں کرنا چاہیے، ورنہ ہماری بھی دنیا برباد ہو جائے گی۔ اور ہمیں جو اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے اس کو بلا چوں چرا مان لینا چاہیے، تبھی ہم مومن ہو سکتے ہیں، ورنہ ہم مومن نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا کہ اگر تم مومن ہو تو تم جو ہے باقی سود کو چھوڑ دو۔ اگر ہم نہیں چھوڑتے ہیں تو ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم مومن نہیں ہیں، اور اس کے باوجود بھی اگر ہم جو ہے یہ کام کر رہے ہیں تو اللہ اس کے رسول ہمارے خلاف یعنی سود خوروں کے خلاف جنگ کا اعلان فرماتے ہیں۔ اس لیے برادران اسلام ہمیں جو ہے اپنے آخرت کی فکر کرنی چاہیے، ہمیں سودی کاروبار میں اپنے آپ کو ملوث نہیں کرنا چاہیے، ورنہ جو ہے تھوڑے فائدے کے لیے ہمارا سارا کا سارا فائدہ جو ہے لٹ جائے گا، آخرت برباد ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں جو ہے سودی کاروبار سے اپنے آپ کو الگ رکھنا چاہیے۔